مسلمانوں کے آنے سے زبان نے کروٹ بدلنا شروع کر دی تھی. نہ ان کی فارسی، نہ ترکی، نہ منگولین ہمارے کام آتی تھی، نہ ان کی بڑی بولی، کھڑی بولی، عربی، اردو یا پراکرت ہمارے سامنے آ. میں آپ کو معاف کر دیجیے گا، مغلوں کو ایک بات کا بہت انعام دینے کو بھی چاہتا ہے. انہوں نے کہا ہم اپنی سب زبانیں چھوڑ دیں. فارسی تھی نا اس سے پہلے، سب چھوڑ دیں. ہم وہ زبان بولتے ہیں جو ہر کوئی بول سکے، کیونکہ ہندوستان میں، اور ہندوستان میں ایسا ہونا چاہیے تھا، بہت زبانوں کا کسی جگہ ہونا اس خطے کی زرخیز ہونے کی علامت. ذہنی طور پر زرخیز ہے، اس لیے میں زبان اپنے علاقے میں بول سکتا ہوں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو پاکستان کے لیے قائد اعظم نے بہت سی غلطیاں کی ہیں جن کو ہم اسے روز روز جگاتے رہتے ہیں. جتنی خرابی ہے وہ قائد اعظم کی بدولت ہے. پاکستان وہ نہ ہوتے تو پاکستان میں بھی جنت کے ساتھ میں تخت ہو. پہلی بات تو یہ کہی کہ الگ ملک بنا دیا. ملا شروع سے پاکستان قائد اعظم اور ہر اس مسلمان کے خلاف تھا جو پاکستان کا نام ہی لیتا تھا. کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے کہ منزل انہیں ملی کہ شریک سفر. آج سب سے زیادہ پاکستان کے دعویدار وہ ہیں. زبان کے معاملے میں آپ دیکھیے ہندوستان میں بہت علاقائی زبانیں ہیں، لیکن سرکاری طور پر تسلیم شدہ 133. انہیں قومی زبان دلی ہندی، جنوب والا وہ زبان نہیں سمجھتا، مشرق والا وہ زبان نہیں سمجھتا، مگر ہندی سے کسی کو ابھی تک شکایت نہیں. جس طرح ان کی فوج بالکل کسی کام کی نہیں ہے. ایک دفعہ حکومت کرنے میں آئی 75 برس سے، ان کو آتے ہی کچھ. ہمارے سیاستدانوں کو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو تشنے لگا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں. یہ آپ کی سرپرستی کی وجہ ہے، آپ کی عنایت کی وجہ ہے، جو ہو نہیں سکتا. پھر وہ ہونے لگتا ہے، جب ہونے لگتا ہے تو پھر نہیں. زبان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر قوم کو ایک زبان چاہیے، قومی زبان کے طور پر، لیکن اس قومی زبان سے کسی علاقائی زبان کو، کسی جگہ کی زبان کو کوئی نہ خوف مل رہا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈھاکہ میں کہہ دیا کہ قومی زبان اردو ہوگی، تو وہ اس دن سے ساری گڑبڑ شروع ہوئی. سندھ کو بھی یہ پتا تھا کہ قومی زبان اردو ہوگی. وہ آج تک اپنی پرائمری کے بچوں کو سندھی میں تعلیم دیتی ہے، کسی نے نہیں روکا. پشاور نہیں لوگوں کو یہ پتا کہ اردو قومی زبان ہوگی. وہ بھی اپنی ابتدائی تعلیم آج بھی پشتوں میں دیتے ہیں. نہ انہیں کسی نے سزا دی، نہ کسی نے پوچھا. لیکن ہمیں لاہور کی آپ نے بات کہی تھی. جی ڈاکٹر صاحب، لاہور میں محلہ ہے، محلہ ککے زیاں. میں بھی ککے زیاں. معاف کر دیجیے. اچھا. وہاں جب مرد اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں تو خواتین چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں ہیں ایک دوسرے کے دروازوں کے سامنے. ایک دال بیلنے بیٹھتی ہے، ساگ بنانے بیٹھتی. تھوڑی دیر تو کام سنجیدگی سے ہوتا رہتا ہے، پھر ایک ان میں سے کہتی ہے کہ آپ لڑ لیے. بہت دیر ہوئی چین سے بیٹھے دال چوڑی ضرور لڑ. ادھر سے جواب آتا ہے لڑے میری جُتی، جُتی لڑکی. یہاں سے جواب آتا ہے جُتی تیرے سر. لڑائی شروع ہو جاتی. بہت دیر ہوئی. تفرقہ پیدا کرنے میں کبھی دیر نہیں لگتی. لوگوں کو سمجھانے، چیزوں کو ہموار کرنے میں اور قبول کرنے میں دیر لگتی. تازہ ترین شگوفہ جو آج کل چھوٹا ہوا کہ پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں لکھا ہوا. بلال محمود صاحب
اور اس میں صرف ایک لفظ اردو کا ہے اور وہ کا ہے. میں ان کی غلط فہمی دور کر دینا چاہتی ہوں. کا بھی ہندی کا لفظ، کا بھی اردو نہیں. بڑی تحقیق وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اردو کی بنیاد تمام زبانوں سے مل کر رہی. اور چونکہ اس وقت سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے لڑائی میں فوجیں تو کم ہوتی تھی، پورا شہر بستا تھا. سبزی بیچنے والا چاہیے، گوشت بیچنے والا چاہیے، درزی چاہیے، موچی چاہیے. اور ان لوگوں سے جا کے ایک سے دوسرا اپنی زبان میں بولتا ہے ان کو کیا ضرورت تھی اس بات کی. کراچی والے میری بات کی گواہی دیں گے کہ سندھی میں آج بھی کراچی کے علاوہ آپ چھوٹے شہروں میں جائیں گے تو آپ بصل خریدتے ہیں. عربی میں پیاز کو بصل کہتے ہیں اور محمد بن قاسم سے لے کے آج تک بصل بیچ رہے ہیں. اور پنجابی میں وصل کہتے ہیں. پنجابی میں وصل کہتے ہیں. جی اس کو بصل کہتے ہیں. عربی میں لہسن کو تھوم کہتے ہیں. ہم پنجابی میں اس کو تھوم کہتے ہیں. تب ہم لڑنے لگے کہانی تو بچے ہی نہیں کہ اس میں پنجابی کا لفظ ڈالا جائے یا سندھی کا لفظ ڈالا جائے. یہ افسوس ہے، یہ ان معاشروں کا حصہ ہوتا ہے جو ایک بڑے دائرے میں زندہ رہنے کو خوف سمجھتے ہیں. بہت آپ ایک بڑے دائرے میں رہتے ہیں، مختلف شناخت ہو گئی یہاں، مگر وہ دائرہ آپ کو خوف زدہ نہیں کر سکتا. بہت آپ نے اس کو قبول کر لیا. جی. ٹھیک. اور یہاں بھی جو ہم سب لوگ ہوں گے شاید اپنے گھروں میں سب اردو نہ بولتے ہیں. ایسے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں دراصل معاف کر دیجیے قوم ہونا نہیں چاہتے.